السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان؟ جوڑ توڑ شروع، پرانے اتحادی پھر سرگرم۔ آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم کے امکانات کا جائزہ، پی پی اور نون لیگ ملاقات کی اندرونی کہانی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاق میں اتحاد نہیں ہوگا۔ نو منتخب قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہونے کا امکان۔ افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ الیکشن کے بعد 14 روز کے اندر 9 منتخب ارکان کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر شکایات سیل قائم۔ کراچی میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کی انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں فوری سماعت کے لیے منظور۔ ایم کیو ایم کے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی کامیابی عدالت میں چیلنج۔ الیکشن میں کامیابی، متحدہ کا جناح گراؤنڈ میں شاندار جشن۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے چینی نشستیں حاصل کر لیں، کراچی کو دشمن سے چھڑایا ہے۔ آج میں دل سے بانی ایم کیو ایم کو معاف کرتا ہوں۔ میاں والی میں قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ دہشت گردوں کی پولیس چیک پوسٹ پر جدید اسلحے سے شدید فائرنگ۔ دہشت گردوں کی جانب سے شدید فائرنگ کا سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس حوالے سے پرانے اتحادی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پوری کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اس حوالے سے پرانے اتحادی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں نمبرز گیم پوری کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کی پیشکش کی، جبکہ لیگی قیادت نے ایم کیو ایم اور آزاد ارکان سے رابطوں کے متعلق پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں لیگی وفد نے موقف اپناتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ بلاول کو پیپلز پارٹی کی سی ای سی وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق آدھی مدت کے لیے نون لیگ اور آدھی مدت کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب گزشتہ روز شہباز شریف کی قیادت میں لیگی وفد کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، جس میں ملکی مجموعی صورتحال اور مستقبل میں سیاسی تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ادھر مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی سے تعاون کی درخواست کر دی، جبکہ لیگی قیادت صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ کے عہدے پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہے۔ نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت وفاق اور پنجاب میں اہم وزارتوں کی بھی پیشکش کر دی۔ علاوہ ازیں حکومت سازی کے لیے جاتی امرہ میں بھی میل ملاقاتیں اور جوڑ توڑ عروج پر ہیں۔ جاتی امرہ میں بڑی سیاسی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم وفد نے نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات کی اور دونوں جماعتوں کی قیادت نے مل کر چلنے اور سیاسی تعاون پر اتفاق کیا۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں بنیادی نکات طے پا گئے۔ دونوں جماعتوں نے حکومت سازی کے مشاورتی عمل کے لیے مشترکہ کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جبکہ نمائندہ کمیٹی دیگر پارلیمانی جماعتوں سے رابطہ کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور وفاق میں اتحاد نہیں ہوگا۔ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ کے نام پر منگل تک فیصلہ ہوگا۔ نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان نے کہا، کسی جماعت نے ہمارے آزاد امیدواروں سے رابطہ نہیں کیا۔ پارٹی نے میٹنگ بلائی ہے، تمام آزاد امیدوار رابطے میں ہیں، انہیں پارٹی حمایت حاصل ہے۔ عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 29 فروری کو ہونے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے بعد بننے والی نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 29 فروری کو ہونے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن کے بعد 14 روز کے اندر 9 منتخب ارکان کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ ارکان کے نوٹیفیکیشن کے بعد 60 خواتین اور 10 اقلیتی نشستیں ملیں گی، جبکہ آزاد ارکان کو 3 روز کے اندر کسی پارٹی میں شمولیت کا وقت ملے گا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت انتخابات کے بعد 21 روز کے اندر نئی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ افتتاحی اجلاس میں 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت اسپیکر راجہ پرویز اشرف کریں گے اور ارکان سے حلف لیں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر شکایات سیل قائم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شکایات سیل میں چاروں صوبوں کے علیحدہ علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر شکایات سیل قائم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ شکایات سیل میں چاروں صوبوں کے
علیحدہ علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کل 26 نشستوں کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ شکایہ سیل انتخابی نتائج سے متعلق قائم کیے گئے ہیں، درخواست گزار اپنے حلقے سے متعلق معلومات لے سکیں گے۔ الیکشن کمیشن 60 سے زائد درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ درخواستوں پر سماعت کے لیے 2 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ممبر پنجاب اور ممبر KPK پر مشتمل بینچ 29 درخواستوں پر، جبکہ ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان پر مشتمل بینچ 38 درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف بابر اعوان نے کہا کہ 2 سال کوشش کے باوجود نواز شریف اکیلے دوڑے اور ہار گئے۔ بابر اعوان نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ آج 5واں دن ہے، ابھی تک آپریشنل رد و بدل جاری ہے اور دھاندلی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ PTI کو مرکز اور 2 صوبوں میں حکومت کا موقع دینا چاہیے تھا۔ PTI کو مرکز اور 2 صوبوں میں موقع نہ دیا گیا تو حکومت نہیں چل سکتی۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی حلقہ PS 129 کی نشست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ PS 129 پر آزاد امیدوار سیف باری جیتا تھا، ہمیں خیرات کی کوئی سیٹ نہیں چاہیے، جو جیتے ہیں ان کو جتواؤ، جماعت اسلامی کو 1 ووٹ بھی ناجائز نہیں چاہیے۔ آزاد امیدوار جو PTI کے ان کو ملیں، اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ PTI وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی جانب سے انتخابی نتائج چیلنج کی درخواستیں فوری سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں۔ عام انتخابات میں MQM پاکستان کے NA 244 سے کامیاب ڈاکٹر فاروق ستار اور NA 242 سے کامیاب مصطفیٰ کمال کی کامیابی کو مذکورہ حلقوں سے ہارنے والے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف تمام درخواستوں کی فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی ہے۔ ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ فارم 45 کے مطابق درخواست گزاروں نے کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں کے نوٹیفیکیشن معطل کیے جائیں۔ جن امیدواروں کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان میں آفتاب جہانگیر، طارق حسین، رابستان خان، عطا اللہ، ساحل زادہ، خرم شیر زمان، رمضان گھاچی، مراد شیخ، دوا خان، غلام قادر، فہیم خان اور سید فیصل علی شامل ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے عام انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے تمام انتخابی حلقے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ANP کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ ان تمام حلقوں کو کھولا جائے جہاں ANP امیدوار دوسرے نمبر پر رہے عام انتخابات کے نتائج مسترد کرتے ہیں۔ MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ MQM نے چھینی ہوئی نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ MQM نے چھینی ہوئی نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جناح گراؤنڈ میں یوم تشکر منایا۔ سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، ایک دن آئے گا کہ پورا سندھ MQM کے جھنڈے کے تلے آئے گا۔ 8 سال قبل جناح گراؤنڈ جنازہ گاہ بن گئی تھی، آج کراچی آزاد ہو گیا ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ آج میں دل سے بانی MQM کو معاف کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ ہمارے حوالے سے غداری کی آوازیں لگائی گئیں، اس شہر کو دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے، کہتے تھے یہ مینڈیٹ MQM کا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 8 فروری کو عوام نے بتا دیا یہ کراچی MQM کا تھا اور رہے گا، ذمہ داروں کو آواز لگا کر شکایت بھی کریں گے، جدوجہد بھی کریں گے۔ اس ملک کو میرے آباء و اجداد نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر بنایا تھا۔ MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر نے کہا اس نسل نے ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان بچانے والے ہیں، یہاں پر کی جانے والی بات کے بعد انسان ایک دوسرے کی قدر کرے گا۔ پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب خیبر پختونخوا کے بارڈر پر قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب خیبر پختونخوا کے بارڈر پر قبول خیل چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ رات گئے تھرمل کیمروں میں مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی، بروقت کارروائی کر کے 10 سے 12 سے حملہ آوروں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب کے شہر میاں والی کے قریب خیبر پختونخوا کے بارڈر پر قبول خیل میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی جانب سے پولیس چیک پوسٹ پر جدید اسلحہ استعمال کرتے ہوئے شدید فائرنگ کی گئی، جس پر چیک پوسٹ پر تعینات پولیس جوانوں نے بہترین حکمت عملی اور جدید ٹیکنالوجی سے
دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے شدید فائرنگ کا سلسلہ آدھے گھنٹے تک جاری رہا، تاہم پولیس جوانوں کی بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد بھاگ گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ سرحدی پولیس چیک پوسٹ پر پنجاب پولیس کے جوان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سولجرز ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے میاں والی قبول خیل چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، پنجاب پولیس کے جوانوں نے دلیری سے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ پنجاب پولیس کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے، انہوں نے ایک اور تاریخ رقم کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے والے پولیس جوان قوم کے ہیرو ہیں۔ ڈی پی او میاں والی اور تمام پولیس جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت پروفیشنل فورس کے بہادر جوانوں کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔